اور پھر کیا کہا؟ سبقہ معاویہ یہ کہاں پہ مانگ رہا ہے؟ شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ کے لاڈلے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پہ۔ معاویہ کون؟ ابو سفیان ہندا کا بیٹا، ہندا وہ جس نے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا، اس کو رسول سلطان کی درگاہ پہ، سلطان الہند نائب النبی عطا رسول کی درگاہ پہ ان غلاموں کے نعرے لگانے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ سنی ہے نا تو آپ میری ان باتوں کو ضرور سنیے گا اور دھیان دیجئے گا، اور بڑے بڑے لوگوں تک اس پیغام کو ضرور پہنچائیے گا۔ جی ہاں، اس سال 2023 میں اجمیر شریف میں سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس کے موقع پر شاہجہانی مسجد کے صحن میں جو کچھ بھی ہوا ہے 810 سالوں میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہ لوگ جو وہاں پر قبضہ جمائے بیٹھے ہوئے ہیں، رافضی شیعہ، وہ کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ اب تک ہم کہہ رہے تھے کہ وہ سب شیعہ ہیں، وہ سب رافضی زدہ ہیں، لیکن اب کھل کر وہ لوگ سامنے آ گئے ہیں۔ سرور چشتی کے اس ویڈیو کو آپ سنیں، اس کے بعد میں ہم کچھ تبصرہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ السلام علیکم، ہم خدا میں خواجہ حضور کائنات رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ شریف اجمیر سے یہ جو ثانیہ اور عجمیہ پیش آیا، جو بریلویوں نے جو حرکت کی، جو گزشتہ 23 سالوں سے کرتے آ رہے ہیں، اس کے متعلق ہم نے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن پولیس ایڈمنسٹریشن کو لیٹر بھی لکھا تھا۔ بھارت سرکار کی بنائی ہوئی درگاہ کمیٹی نے بھی بورڈ لگائے، ان کے صدر نے بھی ایک بیان جاری کیا تھا۔ انجمن سید خان خدا میں خواجہ نے بھی بورڈ لگائے کہ قدیمی سلام پڑھا جائے گا اور کوئی ارنگل نعرے بازی نہ ہوگی۔ اس کے باوجود جو انہوں نے نعرے لگائے اور پھر کیا کہا؟ صدقہ معاویہ یہ کہاں پہ مانگ رہا ہے؟ شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ کے لاڈلے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پہ۔ معاویہ کون؟ ابو سفیان ہندا کا بیٹا، ہندا وہ جس نے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا تھا، لیکن محمد بن عبداللہ نے نہیں، یہ کہا تھا کہ میرے سامنے کبھی مت آنا۔ اور جو یزید کا باپ ہے جس نے سر نیزے پہ سر 10 امام علی مقام کو اٹھایا تھا، اس کے نعرے، یہ نعرے بنو امیہ کے نعرے بنو ہاشم کے گھر پہ لگائے گئے۔ یہ کیا بغض غریب نواز ہے؟ کیا بغض اہل بیت ہے؟ تو بتائیے، آپ خواجہ والے، آپ محبان اہل بیت والے، عاشق رسول، کیا ان نعروں کو برداشت کر سکتے تھے؟ اور گزشتہ 23 سالوں سے اس قسم کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، یہ کیسے برداشت ہو؟ آج ہم نے اس کے صاحب کو بھی لیٹر لکھا ہے، یہاں کا پولیس پرشاسن بھی کارروائی میں لگ گیا ہے۔ یہ جہاں جاتے ہیں اس قسم کے نعرے لگاتے ہیں۔ سلطان کی درگاہ پہ، سلطان الہند نائب النبی عطا رسول کی درگاہ پہ ان غلاموں کے نعرے لگانے کی کیا ضرورت ہے، جبکہ ہم نے ان کو سخت منع کر رکھا ہے۔ اصل میں تو یہ تمام کانسپریسی جو ہے اس بات پہ ہے کہ بارگاہ حضور غیبات میں ہر مہینے منی اس کو بڑھتا ہے، لاکھوں کروڑوں کی تعداد سے لوگ کیوں آتے ہیں، ہر مذہب کے، ہر دھرم کے، ہر سمپردائے کے لوگ کیوں آتے ہیں، بڑی بڑی ڈگنیٹریز، سیلیبریٹیز کیوں آتی ہیں، ہنگامہ ہماری کریں، درگاہ کو بدنام کریں، ہم کو بدنام کریں، برسوں سے ہمیں بدنام کر رکھا ہے کہ واقعی مجاور رافضی ہے، تاکہ بریلی کو اہل سنت و جماعت کا مرکز بنایا جائے۔ یہ کون سا مسلک ہے؟ یہ اسلامک مرکز تو کوئی مسلک تو نظر آتا نہیں ہے، یہ ٹرک ہے، یہ فرقہ ہے، جہاں جاتے کیا ہم بریلی میں جا کے قوالی کر سکتے ہیں؟ کیا ہم مسورات کو مانے کے جا سکتے ہیں؟ منع ہے نا۔ تو یہ ہر انسٹیٹیوشن کا قاعدہ قانون ہوتا ہے، ہمارے یہاں کبھی قاعدہ قانون نے کیوں آ کے توڑا ہے؟ کیوں بارگاہ حضور کائنات میں جب لوگ لطف اندوز ہونے آتے ہیں، اپنے معروضات لے کر آتے ہیں، اس دوران انہوں نے صبح سے شام تک 3-4 دن تک نعرے بازیاں کی۔ کب تک ان کو برداشت کیا جائے گا؟ اہل سنت و جماعت کے لوگوں، یہ اہل سنت و جماعت کا ہی کوئی نیا فرقہ ہے؟ اے محبان اہل بیت، یہ ہم کو بدنام کر رہا ہے۔ خود ہی سوچیں، اے غریب نواز کے چاہنے والوں، آپ خود سوچو، آپ نے چھوڑا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔ ناظرین محترم، آپ نے سرور چشتی کے بیان کو مکمل طور پر سنا۔ جانتے ہیں انہیں تکلیف کس بات کی ہے؟ انہیں تکلیف اس بات کی ہے کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار کے احاطے میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام کیوں لیا گیا، جبکہ جو ویڈیو انہوں نے دکھائی ہے نا، اس ویڈیو کو صرف کاٹا گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جہاں پر نعرہ لگایا گیا ہے
وہاں پر صرف حضرت امیر معاویہ کا نام نہیں لیا گیا ہے، بلکہ نعرے تکبیر سے نعرہ شروع ہوا ہے، نعرے رسالت بھی لگایا گیا، صدیق اکبر کا بھی نعرہ لگایا گیا، عمر فاروق کا بھی نعرہ لگایا گیا، عثمان غنی کا بھی لگایا گیا، مولا علی شیر خدا کا بھی لگایا گیا، امام حسن و حسین کے نام کا نعرہ لگایا گیا، سرکار غوث پاک کے نام کا نعرہ لگایا گیا، سرکار غریب نواز کے نام کا نعرہ لگایا گیا، اور مسلک اعلی حضرت کا بھی نعرہ لگایا گیا، اور بستی بستی قریہ قریہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ یہ نعرہ بھی لگایا گیا، اور انہی نعروں کے بیچ میں حضرت امیر معاویہ کے نام کا بھی نعرہ لگایا گیا۔ انہیں تکلیف ہوئی ہے حضرت امیر معاویہ کے نام کا جب نعرہ لگا ہے، اور مسلک اعلی حضرت کا نعرہ لگا ہے، اور حضور تاج الشریعہ کے نام کا نعرہ لگا ہے۔ یوں تو یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی جلن اور حسد رکھتے ہیں، عمر فاروق سے بھی رکھتے ہیں، اور حضرت عثمان غنی سے بھی رکھتے ہیں، لیکن انہیں سب سے زیادہ جو تکلیف ہوئی ہے وہ حضرت امیر معاویہ کے نام کے نعرے سے تکلیف ہوئی ہے، جس کو آپ نے سرور چشتی کی زبانی سنا کہ وہ کس طرح گستاخانہ انداز میں حضرت امیر معاویہ کا نام لے رہا ہے، حضرت ہندہ کا نام لے رہا ہے، حضرت ابو سفیان کا نام لے رہا ہے۔ آپ ذرا سوچ کر دیکھیں کہ جن شخصیتوں کو، حضرت ہندہ کو، حضرت ابو سفیان کو، جو حضرت امیر معاویہ کے والد اور والدہ ہیں، ان کو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا ہے، اور یہ شخص کس قدر بے ادبی اور گستاخی کے ساتھ ان حضرات کا نام لے رہا ہے۔ اور ساتھ ہی اس نے جو بات کہی ہے نا، وہ ہم سنیوں کے لیے ذرا سوچنے کی بات ہے۔ اس نے کہا کہ یہ نیا مسلک ہے، نیا فرقہ ہے، یہ بریلوی لوگ ہیں، یہ اہل سنت نہیں ہیں، اور اپنے آپ کو اہل سنت کہہ رہا ہے۔ یہ لفظ جو اس نے کہے ہیں نا، یہ ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے۔ ہمارے بڑے بڑے علماء کو اس پر غور کرنا چاہیے، اس پر فکر کرنی چاہیے کہ وہ لوگ عرس غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ جو مسلک اعلی حضرت علیہ رحمت و رضوان کا ہے، جس نے حقیقت میں سرکار غریب نواز کا جو مشن تھا، اس مشن کو برقرار رکھا ہے، آج اسی مشن کو اور اسی مشن کے ماننے والوں کو یہ ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور ہمارے علماء ہیں کہ خاموش بنے، تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ اتحاد اپنے اندر پیدا کریں، ہر خانقاہ سے آواز اٹھنی چاہیے کہ سرور چشتی اور اس طرح کے جو لوگ وہاں پر گنڈا گردی کر رہے ہیں اور مسلک اعلی حضرت کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، اعلی حضرت کے ماننے والوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، یہ ہم اہل سنت والجماعت کبھی برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ امیر معاویہ کی گستاخی ہم برداشت نہیں کر سکتے، صدیق اکبر ہوں یا فاروق اعظم ہوں یا عثمان غنی ہوں یا ہمارے اسلاف میں سے جو بھی ہوں، ہم کسی کی گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ پیغام ہمارے سارے دانشوروں کو، سارے علماء کو، سارے خانقاہوں کو، سارے پیران کو متحد ہو کر کرنا پڑے گا، اور انہیں پیغام دینا پڑے گا کہ اگر تم باز نہیں آتے ہو تو ہم اس کے خلاف سخت ایکشن لیں گے اور سخت سے سخت کارروائی کریں گے۔ لیکن ہم ہیں، ہمارے علماء ہیں، سب سوئے پڑے ہیں، عوام کو اس طرح ٹارگٹ کرتے ہیں، مسلک کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، کسی کو کوئی فکر نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستو، ہر کسی تک اس پیغام کو پہنچاؤ، کیونکہ سرور چشتی نے جو باتیں کہی ہیں نا، وہ نظر انداز کرنے والی باتیں نہیں ہیں، بلکہ ان پر غور کرنے والی باتیں ہیں کہ جس مسلک کو آج ہندوستان میں سب سے بڑا مسلک مانا گیا ہے، اور جو حقیقت میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو دین تھا، اس کا اصلی چہرہ ہے، اس اصلی چہرے پر یہ داغ لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ اہل سنت نہیں ہے، یہ تو نیا فرقہ ہے، یہ تو نیا فرقہ ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ جو قدیم روایت تھی وہی۔ تو آج 30 سے 40 سالوں سے مسلسل اعلیٰ حضرت کا سلام پڑھا جا رہا ہے، وہاں پر پروگرام ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، کوئی تکلیف تمہیں نہیں تھی، آج اچانک تمہیں کیوں تکلیف ہونے لگی ہے؟ کہیں تم اس کے آڑ میں کچھ کرنا تو نہیں چاہتے ہو؟ اب تک تمہیں تکلیف نہیں تھی اور اب تمہیں تکلیف ہونی شروع ہو گئی ہے، تمہارے ذہنوں میں فطور بھر گیا ہے، تم نے رافضیوں کے ٹکڑے کھائے ہیں
اور ان رافضیوں کی بولی اب تم کھل کر بولنے لگے ہو۔ ہر طرف سے اس کی مذمت کی جانی چاہیے اور اس سرور چشتی کو ٹارگٹ کر کے ضرور بھی ضرور